بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا، یہ وہ پاکستان نہیں۔ جمہوریت کا رونا رونے والے حکمرانوں کے لوگوں پر ماتم نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے علی وقار، کہ یہ پاک سرزمین پر مستحکم جمہوریت تو دیکھنا چاہتے ہیں مگر ان مفلوج اذہان کو اس بات کی خبر تک نہیں کہ جمہوریت جمہور کی حکمرانی کا نام ہے۔ صدر علی وقار، یہ کیسے لوگ ہیں جو محض اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر ہر بار جمہوریت کو اپنے ہاتھوں سے مسلتے ہیں اور پیروں سے کچلتے ہیں؟ صدر علی وقار، اٹھیے اور ماتم کیجیے گزشتہ 7 عشروں پر کہ ہر عشرے میں ہمارے آباء و اجداد روٹی کپڑا اور مکان جیسے نعرے سنتے آئے ہیں، مگر یہ نعرے ہیں کہ حقیقت میں بدلنے کا نام نہیں لیتے۔ علی وقار، ہم نے دیکھا کہ بنگالیوں نے جب اپنے حقوق کا علم بلند کیا تو ہم نے ان کے قہر زدہ لاشوں کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے انسانی حقوق کا جنازہ نکال دیا۔ علی وقار، ہم نے دیکھا کہ جو ماڈل ٹاؤن کے علاج کر کے انسانی حقوق کی چتا جلا ڈالی۔ ارے یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب مارٹن لوتھر کنگ اپنی پوری زندگی انسانی حقوق کے نام پہ وقف کر دیتا ہے تو تب کہیں جا کے دنیا کی کامیاب ترین جمہوریت پیدا ہوتی ہے۔ ارے یہ لوگ کیوں نہیں ڈرتے کہ جب انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جائیں تو پھر جمہوریت انقلاب کے خونی نیزے پہ سر رکھ کے اپنا وجود خود منواتی ہے کہ صدر علی وقار بھلے تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے۔ بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ہمیں انصاف کی انسانیت کا باب لکھنا ہے۔ ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا۔ ہمیں تقدیر کے کوزوں کو ہاتھوں سے بنانا ہے۔ ہمیں توقیر آدم کا نیا مصطلح سنانا ہے، اور جب مورخ نئی تاریخ کا پیغام لکھے گا ہمیں عنواں بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا۔ ہمیں عنواں بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا۔ تو صدر علی وقار، ثابت ہوا کہ جمہوری معاشرے کا استحکام محض انسانی قدروں کے احترام کے باعث ہی ممکن ہے۔ سماعتوں کا بے حد شکریہ و سلام۔